اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ الاعراف کی اور اسے سمجھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور وہ بھی انتہائی آسان منظوم ترجمے کے ساتھ۔ واقعات چل رہے ہیں آج کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، یعنی قوم فرعون کے، جو انتہائی ظالم تھا اور اس قوم پہ اس نے بہت ظلم کیا تھا۔ آیت آج ہوں گی 136 سے 140 تک۔ فانتقمنا منہم، فانتقمنا یعنی انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے، فاغرقناہم اور ان کو غرق کر دیا، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اس سے تغاول کرتے تھے، تغافل کرتے تھے۔ جی ہاں، مزید آسان الفاظ، بچ گئے عذاب سے تو لے آئیں گے ایمان، پھر جب عذاب ٹل گیا تو توڑ دیا عہد۔ یہ تھی اصل وجہ جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، کیونکہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتی تھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، پھر جب فرعون کا ظلم ہوتا تھا تو پھر ٹل جاتے تھے، اور جو ہی عذاب ان سے ٹلتا تھا وہ پھر بکھر جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری قوم کو جو فرعون کے ساتھ تھی، ظلم میں شامل تھے، ان سب کو دریا میں ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، دریا پار کر گئے۔ بہت بڑا معجزہ قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے۔ وارث کیا بنی اسرائیل کے نیک بندوں کو جو صابر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بنی اسرائیل، وہ لوگ غرق ہو گئے جو فرعون کے ساتھ تھے، جو ساتھ میں حضرت موسیٰ کے رہ گئے، ان کو اب وارث کر دیا اس قوم کا، چھین لیا فرعون اور سرداروں سے جو ظالم تھے، بچ کے نکل گئے۔ جب دریا کیا عبور، قوم نظر آئی جو بتوں کو پوجتی تھی۔ اب دیکھیے دوبارہ، جو ہی دریا پار کیا، عذاب ان سے ٹلا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ فرعون سے بچ گئے، لیکن قوم نظر آئی جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، پھر پلٹ گئے، پھر حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ جی ہمارے لیے بھی اس طرح کے بت، کہنے لگے موسیٰ یہ بت ہم کو بنا دو۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر کیا کہنا تھا؟ موسیٰ نے کہا جاہل ہو تم، بس اللہ کو مانو، جاہل ہو تم، بس اللہ کو مانو۔ صدق اللہ العظیم۔ خوبصورت واقعات ہیں اور بہت آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔